وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ اسے طلاق دینے جا رہا تھا۔ اس شخص نے اس لڑکی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ اس پر الزام لگا کر اس سے نکاح کر چکا تھا۔ اس کی بہن کو بھگانے والی یہی لڑکی تھی جس نے انہیں خاندان میں رسوا کر دیا۔ وہ اپنی ایک ایک ذلت کا بدلہ اس لڑکی سے لے گا۔ وہ اسے ہر طرح سے ٹارچر کرتا تھا، یہاں تک کہ رشتہ بھی اس نے نشے کی حالت میں بنایا، اور جب وہ اسے اولاد دینے جا رہی تھی تب وہ اسے طلاق دے رہا تھا۔ شاہ جب رات میں کمرے میں آیا تو اس سے صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ لڑکھڑا کر کبھی ادھر گرتا تو کبھی ادھر گرتا۔ شاید وہ شراب پی کر آیا تھا۔ علیشہ اس کے آنے سے پہلے ہی لیٹ چکی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ چپ چاپ چادر منہ میں دیے لیٹی ہوئی تھی کہ شاہ نے اس کی چادر بے دردی سے کھینچی۔ اوہ ہو، محترمہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اچھا ہے، اچھا ہے، مگر آج تم کو مجھ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ علیشہ اس کو ایسے دیکھ کر ڈر گئی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی کچھ نہیں بولوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں، کوئی رعایت نہیں، بس آج تم میری ہو۔ وہ نشے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ وہ علیشہ کے بہت قریب کھڑا تھا۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ علیشہ نے ڈرتے ہوئے بولا۔ ہاں کی ہے۔ اب یہ بات بھی تم ماما کو بتانا، صحیح ہے؟ شاہ نے علیشہ کو کمر سے پکڑ کر اور قریب کیا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ علیشہ اس کی قربت سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے کہا نا کہ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچائے گا، شاہ اپنی نشیلی آواز میں بولا۔ میں نے کہا چھوڑیں مجھے۔ علیشہ نے شاہ کو ایک دم دھکا دے دیا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بیڈ پر جا کر گر گیا۔ آوارہ لڑکی، تم نے مجھے دھکا دیا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ شاہ نے علیشہ کو اپنے کندھے پر ڈال کر بیڈ پر لا کر پھینکا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، سوری۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ پوری رات علیشہ اس کی قربت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ ناول میری خطا کیا تھی؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ایک لڑکی اپنی زندگی کی قید میں جکڑ دی گئی۔ وہ بے قصور تھی، مگر اس پر الزام لگا کر نکاح کر لیا گیا۔ جس شخص سے وہ امید زندگی باندھ بیٹھی تھی وہی اس کا سب سے بڑا ظالم بن گیا۔ انتقام، اذیت اور ظلم کی انتہا کے بیچ وہ ایک ایسے رشتے میں قید ہو گئی جس میں محبت نہیں صرف سزا تھی۔ کیا وہ اس اذیت بھرے رشتے سے نجات پا سکے گی؟ کیا یہ ظلم اس کی پوری زندگی کو نگل لے گا؟ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی پہلی قسط کی جانب۔ آج کالج میں روز سے ذرا زیادہ ہی گہما گہمی تھی اور سب کی زبانوں پر بس یہی ایک بات تھی کہ وہ لڑکی علیشہ کو کیسے جانتی تھی۔ علیشہ، پلیز تم رو تو نہیں؟ پر مانو، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں، پر وہ لڑکی تیرے بارے میں کیوں پوچھتی تھی اور ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ ہے؟ یہ چھوڑو عائشہ، جب اس کے ماما بابا کو پتہ لگے گا تو… یہ سن کر پہلے سے روتی ہوئی علیشہ اور زیادہ رونے لگی۔ اتنے میں مقدس بھاگتی ہوئی آئی۔ علیشہ، تمہیں میم اسٹاف روم میں بلا رہی ہیں۔ مانو، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم سب میرے ساتھ چلو۔ نہیں علیشہ، میم غصہ کریں گی، تم چلو، ہم اسٹاف روم کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، پر رو تو نہیں۔ چل علیشہ، مانو اسے کھینچتی ہوئی لے گئی۔ وہ اسٹاف روم کے باہر کھڑی اپنے ساتھ ہونے والے اس نصیب کے کھیل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جاؤ علیشہ، وہ جو اپنے نصیب کو کوس رہی تھی، مانو کی آواز سے ایک دم خیالوں سے باہر آئی۔ ہاں، میں آئی کم ان؟ وہ جو نگاہ نیچے کی اجازت لے کر اندر آ رہی تھی، سامنے چیئر پر بیٹھے لڑکے کو ایک نظر دیکھ کر دوبارہ نگاہ نیچے کر لی۔ میم آپ نے بلایا؟ جی، ابھی میں آپ سے جو پوچھوں اس کا صحیح جواب دیجیے گا۔ یس میم۔ آپ جانتی ہو ثانیہ کدھر ہے؟ نو میم، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن کالج کی باقی گرلز بتا رہی تھیں کہ وہ آپ کو جانتی تھی اور یہ بھی کہتی کہ آپ ان کی بیسٹ فرینڈ ہو۔ میم ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارا کیوں پوچھتی تھی۔ میم یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ہی ثانیہ کو بھگایا ہے۔ اتنے میں وہاں بیٹھا لڑکا غصے سے اٹھا۔ دیکھیے مسٹر شاہ، میں پوچھ رہی ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے کالج کی گرلز سے اس لہجے میں بات کرنے کا۔ اتنے میں اسٹاف روم کا دروازہ کھلا اور علیشہ کے ماما بابا سلام کر کے اندر آ گئے۔ بیٹھیے۔ دیکھو علیشہ بیٹا، آپ بتا دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میم ہمیں نہیں پتہ۔ اتنی دیر سے ضبط کیے ہوئے علیشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ کیا ہوا میم، آپ نے بلایا؟ اتنی دیر سے چپ علیشہ کے بابا نے علیشہ کے جاتے ہی میم سے سوال کر ڈالا۔ ان کی سسٹر کالج سے کہیں چلی گئی ہیں اور کالج کی سبھی گرلز یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں علیشہ نے بھیجا ہے، جبکہ ابھی علیشہ بتا کر گئی ہے کہ وہ تو ان کی سسٹر کو جانتی بھی نہیں۔ میم ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کو کالج سے بھگا دے، وہ تو خود کالج آنے میں ڈرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں، مگر ایک جھوٹ بولے گا تو دو بولیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 5-6 بولیں گے۔ یہاں تو پورا کالج یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی سسٹر کو انہوں نے بھیجا ہے۔ جی میم آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی بیٹی نے ہی میری سسٹر کو بھگایا ہے۔ اتنے میں شاہ کا موبائل بجا۔ جی ماما جی، میں اندر ہی ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ دروازہ کھلا، سامنے سے شاہ کی ماما اندر آئیں۔ میم نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ علیشہ اسٹاف روم کے باہر کھڑی پریشان ہو رہی تھی۔ علیشہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں
وہ بس یہی کہہ سکتی تھی۔ اتنے میں اسٹاف روم کا دروازہ کھلا اور علیشا کے ماما بابا باہر آ گئے۔ کیا ہوا ماما بابا؟ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ علیشا کا گال لال کر گیا۔ بے شرم، بے حیا، ہم تمہیں اس لیے کالج بھیج رہے تھے کہ کسی کی بیٹی کو بھگا دو۔ پر ماما میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ، بالکل چپ، میں نے کچھ نہیں سننا۔ اتنے میں شاہ اور اس کی ماما اسٹاف روم سے نکلے۔ دیکھیں بہن، یہاں تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم آپ کے گھر چل کے بات کر لیتے ہیں۔ نہیں ماما، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پر بیٹا گھر تو چلنا ہوگا، شاہ کی ماما نے شاہ کو سمجھایا۔ شاہ کی روبدار آواز سے علیشا ڈر گئی۔ فوراً اس نے اپنی ماما سے پوچھا، ماما یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح کی تم نے حرکت کی ہے، میرا دل نہیں کر رہا تم سے بات کروں۔ علیشا کی ماما نے خود بڑے لہجے میں جواب دیا۔ پر آنٹی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اتنی دیر سے خاموش کھڑی مانو نے جواب دیا۔ بس مجھے کچھ نہیں سننا۔ ماما میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ شاہ یہ کہہ کر مڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نکل رہے ہیں۔ شاہ کی ماما علیشا کی ماما سے مخاطب ہوئیں۔ جی ہم بھی نکل ہی رہے ہیں۔ سنیں، آپ رکشہ لے کر آئے؟ رکشے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ مانو بیٹا آپ اس کا بیگ لا دو۔ جی آنٹی، وہ یہ کہہ کر کلاس کی طرف چلی گئی۔ ہم گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں۔ شاہ کی ماما بھی یہ کہہ کر چلی گئی۔ مانو نے اسے بیگ لا کر دیا اور اس کے گلے لگ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جس سے وہ اور اس کی دوست دور ہو جائیں گے۔ چلو اب وہ تمہارے لیے انتظار نہیں کریں گے۔ گاڑی ان کے گھر کے آگے رکی۔ وہ اور اس کی ماما گاڑی سے نکل کر گھر میں گئے۔ صحن میں کھڑی ادیبہ دروازے سے اندر آتے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوئی اور علیشا جو کمرے میں جا رہی تھی اس کے پیچھے گئی۔ علیشا کیا ہوا؟ میم نے کیوں بلایا تھا ماما بابا کو؟ ابھی کالج میں ایک لڑکی تھی ثانیہ، جو آج کالج سے کہیں چلی گئی ہے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اسے میں نے بھگایا ہے، مگر میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اور وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں ہر کسی سے یہی کہتی تھی کہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اس لڑکی کے ماما اور بھائی ہیں۔ گڑیا تم بالکل بھی نہیں جانتی اس لڑکی کو؟ ادیبہ نے اس سے پیار سے پوچھا۔ نہیں آپی، تو سب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے تم نے بھگایا ہے؟ پتہ نہیں، رو رو کر اس کا برا حال ہو رہا تھا، اور باہر شاہ اور اس کی ماما اس کے بابا بھائی سے فیصلہ کر رہے تھے، مگر شاہ کا یہی فیصلہ تھا کہ وہ علیشا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور اسے بھی ایسی ہی تکلیف سے گزارے گا جس سے وہ گزر رہا ہے۔ اتنے میں اس کی ماما کمرے میں آئیں اور علیشا کو ایسی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی قتل کر دیں گی۔ چلو تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ آنسوؤں کو بےدردی سے صاف کر کے اٹھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب یہ آنسو اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں۔ وہ یونیفارم چینج کر کے باہر آئی تو اب وہاں شاہ اور اس کی ماما کے علاوہ شاہ کے بابا اور چھوٹی بہن رابعہ بھی تھی۔ وہ ایک نظر رابعہ کو دیکھ کر بابا کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بابا آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، تم اپنا سامان پیک کر لو، تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ نکاح ہے، وہ شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ جو بول رہے تھے اس پر ان کو خود ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بابا نکاح؟ پر میں نے تو کچھ نہیں کیا بابا، میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اپنی شہزادی کو کہ وہ ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ بابا آپ تو اپنی شہزادی پر یقین رکھتے ہیں نا؟ بابا میں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ وہ دیوانہ وار رونے لگی۔ جاؤ اندر۔ بابا میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، میں نے کہا جاؤ اندر۔ ادیبہ اسے تیار کرو، مولوی صاحب آتے ہوں گے۔ علیشا کو یوں روتا دیکھ کر شاہ کی ماما نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی کتنی لاڈلی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شاہ کی ماما نے علیشا کے بابا سے بات کی۔ دیکھیں بھائی صاحب، ہم علیشا کو اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گے۔ شاہ کی ماما کی اس بات پر شاہ کے بابا نے بھی ان کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سب گھر والوں کی پیاری ہے، اور جب کہ وہ شاہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی تو ان کا فرض تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی عادت سے واقف تھے۔ کچھ دیر میں وہ علیشا صدیقی سے علیشا شاہ ہو گئی تھی۔ نکاح کے وقت مسلسل روتی رہی۔ نکاح کے بعد شاہ اور اس کی فیملی نے کہا کہ ہم اب نکلیں گے۔ وہ کمرے میں مسلسل رو رہی تھی۔ آپی اسے تسلی دے رہی تھی، وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اب ہم نکلیں گے۔ علیشا کی ماما نے کمرے میں آ کر اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ ماما آپ مجھے مت جانے دیں، ماما آپ مجھے روک لیں پلیز، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ علیشا کی اس بات پر ان کو علیشا پر بہت پیار آیا۔ بیٹا وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، تمہیں خوش رکھیں گے۔ وہ اس کو تسلی دے رہی تھی، اندر سے ان کا دل بھی ڈر رہا تھا۔ علیشا تم میری پرنسس ہو نا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں نہیں روک سکتے۔ اگر تم ایسی ضد کرو گی تو بابا تمہارے بارے میں سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گے۔ بابا کے لیے چلی جاؤ، آپی نے اسے سمجھایا۔ شاہ کی فیملی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ بابا سے گلے لگے روئی جا رہی تھی۔ جب بابا نے اسے خود سے دور کیا تو اسے لگا کہ کسی نے اس کے جسم سے جان ہی نکال دی ہو۔ باری باری سب سے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ جب ماما کے پاس آئی تو اس کا دل کیا کہ ماما کے گلے لگ کر روتی رہے۔ ایک سکون تھا جو اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کی ماما کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے ماں باپ نے لیا تھا۔
اور ماں باپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی اپنے راستے پر رواں دواں تھی، مگر علیشا ابھی بھی روئی جا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے تنگ آ کر شاہ ایک دم چیخا، بس چپ، اب اگر تم روئی تو چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ علیشا اس کے چیخنے سے ڈر گئی، کپ کپانے لگ چکی تھی۔ گاڑی میں شاہ اور علیشا کے علاوہ شاہ کی چھوٹی بہن رابعہ بھی تھی۔ شاہ کی ماما شاہ کے بابا کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھی۔ علیشا اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے ملا کر کپ کپاہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت حویلی کے آگے رکی۔ حویلی میں پہنچ کے علیشا کا بہت اچھا استقبال ہوا۔ صالحہ بیگم نے رابعہ سے کہا، بیٹا بھابھی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑو۔ علیشا بیٹا، شام میں آپ کی منہ دکھائی ہے تو آپ ابھی آرام کر لو۔ اتنے میں ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال اٹینڈ کر کے جیسے ہی ہیلو کہا، سامنے سے شاہ کی پرجوش آواز سنائی دی، ماما ثانیہ کا پتہ لگ گیا ہے۔ صالحہ بیگم کے اداس چہرے پر خوشی کی جیسے لہر دوڑ گئی۔ یہ سچ ہے ماما، اس نے شادی کر لی ہے، اور ابھی بھی اس کا یہی کہنا ہے کہ اس کو علیشا نے بھیجا تھا۔ اچھا، وہ بس اچھا ہی کہہ کر رہ گئی۔ رابعہ اسے کمرے میں لے آئی۔ وہ کمرہ کم کسی بادشاہ کا محل زیادہ لگ رہا تھا، مگر یہ کمرہ اسے اپنے لیے قید خانہ لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی اب فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ رابعہ کی آواز سے خیالوں سے باہر آئی۔ سنو، وہ رابعہ سے مخاطب ہوئی، میں نے تمہاری بہن کو نہیں بھیجا،